الثانی دوسری قسم ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ۔ دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ قسم جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے۔ کَمُسْلِمَاتٍ، اس کی مثال جیسے مسلمات۔ تقول، تو کہے گا، جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ اسماء متمکن کے اعراب کی 9 اقسام ہیں۔ ان 9 میں سے دوسری قسم کا اعراب، دوسری قسم کون سی ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ تو اس کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی اور جری حالت کسرہ کے ساتھ ہوگی، اور یہ اعراب جمع مؤنث سالم کا ہے، جو اسماء متمکن کی چوتھی قسم ہے۔ جمع مؤنث سالم کی تعریف نحویوں کے نزدیک یہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، چاہے اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث۔ تو اس کی نصبی اور جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور جمع مذکر سالم میں نصبی اور جری حالت یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے، یعنی تابع ہے جری حالت کے۔ تو یہ جو فرع ہے جمع مؤنث سالم، تو فرع میں بھی نصبی حالت کو جر کے تابع کر دیا، اصل جمع مذکر سالم کا اعتبار کرتے ہوئے، تاکہ فرع کی اصل پر زیادتی لازم نہ آئے۔ تو اس پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ جب جمع مؤنث سالم فرع ہے تو اس کو فرع والا اعراب دیں، اس کو اصل والا اعراب کیوں دیا؟ کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ اصل کو اصل والا اور فرع کو فرع والا اعراب دیا جاتا ہے۔ تو اس ضابطہ کی روح سے جمع مؤنث سالم کو فرع والا اعراب، جو اعراب بالحرف ہے، دیا جاتا، اس کو اعراب بالحرکت دیا گیا ہے جو کہ اصل ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اعراب بالفرع اس کلمہ پر آتا ہے جس کا آخر اعراب بالحرف یعنی واو، الف اور یا کو قبول کرے، اور جمع مؤنث سالم اس کو یعنی اعراب بالحرف کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کو اصل والا اعراب دے دیا۔